بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک و موت، تم میری زیارت کو آئے ہو یا میری روح قبض کرنے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو تم کس راہ سے میری روح قبض کرو گے؟ ملک و موت بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا ہے۔ تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میں نے آنکھ سے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم پیر کی راہ سے روح نکال لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پیروں سے چل کر کوہ طور پر گیا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ بس اللہ کی ذات کی قسم ہے کہ جلدی جان دینا میں پسند نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میرا اور بھی سوال ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ سن کر چلے گئے اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ یا خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہیں کروں گا۔ پھر خطاب آیا، اے موسیٰ، کیا تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ تو وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے پر راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر آپ سے ہم کلام ہوں اور آپ کا شکر ادا کروں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا، میں اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھنا اور مال حرام سے باز رکھنا اور ان کو روزی میں حلال دینا، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پر عصا مارو۔ جب عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا اس دریا میں عصا مارو۔ جب اس دریا میں عصا مارا تو ایک سیاہ پتھر برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا اس پتھر پر عصا مارو۔ جب عصا مارا تو وہ پتھر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اس میں ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا اللہ کی تسبیح کر رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے، میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ بھی جانتا ہے، اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، کسی کو محروم اور بھوکا نہیں رکھتا اپنے فضل کرم سے۔ پس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، پتھر کے اندر کیڑے کو روزی پہنچاتا ہوں تو میں اس کو بھی نہیں بھولتا، تو میں تیری امت کو کیوں بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو کر کوہ طور سے نیچے اتر آئے تو راہ میں کیا دیکھتے ہیں، 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا، تم کس کے لیے یہ قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم قبر میں اتر کے تو دیکھو، تمہارے قد کے برابر ہوئی کہ نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتر کر دیکھا اور کہا، یہ خوب جگہ ہے، کاش یہ قبر میرے لیے ہوتی تو کیا ہی خوب تھا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سیب جنت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگا اور فوراً اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ فرشتوں نے آپ کو نہلا دھلا کر بہشت کا کفن پہنایا اور جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کو آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا جس سے ان کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم کو حیات دنیا منظور نہیں تو بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کتنی پشم اس میں آتی ہے،
اتنی ہی عمر میں تم کو دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آخر ایک بار مرنا ہی ہے، تو تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی جان قبض کر لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 برس ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ مارنے کا ایک اور واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے، اور جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے کہ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون کیونکہ پہلے ہی بہت فکر مند تھا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے، اور اس نے بچے کے قتل کا حکم دے دیا۔ آسیہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی اور بولی یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا، بولا میں اسے قتل کر کے ہی رہوں گا۔ آسیہ نے کہا اچھا اب ذرا ٹھہرو، ہم اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر آسیہ فرعون سے بولی دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو وہ یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ آپ نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً آپ کے ہاتھ انگاروں کی طرف بڑھا دیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی، اور آپ علیہ السلام رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کے جل جانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنیت پیدا ہو گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور موسیٰ جب جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیک کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پا رہے تھے اور جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے، اور مصر میں فرعون کے لے پالک بٹے کے نام سے مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب اور دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعون قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا جب فرعون اور اس کے حواریوں اور سپاہیوں کی جانب سے اسرائیل پر مظالم ڈھائے جاتے تو آپ کو بہت دکھ ہوتا۔ اکثر آپ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلی کی مدد بھی کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک کتبی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و کوب کر رہا تھا۔ یہ منظر آپ علیہ السلام نے دیکھا تو رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور کتبی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کتبی کسی طور پر بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار آپ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور اس کو ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کی نہیں تھی۔ کتبی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا۔ سارے سپاہی قاتل کی تلاش میں تھے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ کتبی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ وہی اسرائیلی کسی دوسرے کتبی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تو گمراہ شخص ہے، اور پھر کتبی کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ وہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں
اور وہ اس کو مار ڈالیں گے۔ تو فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ علیہ السلام، جس طرح تو نے ایک کتبی کو مارا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کتبی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ بہرحال پیارے دوستو، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیغمبروں کی زندگی سے سبق سیکھنے اور ان کے حیات مبارکہ سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔